میرا نہیں، یہ کارخانہ میرا نہیں، یہ جائیداد میری نہیں، یہ حکومت میری نہیں، یہ کوٹھی بنگلہ میرے نہیں۔ جب یہ بات ٹھیک ہو جائے گی تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، اور معاملہ کو باطل تک نہ پہنچاؤ کہ بازی ہم نے ہارنے نہیں دینی، چاہے غلط بولنا پڑے، چاہے غلط گالیاں کرنی پڑے، یہ غلط بات ہے۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، اس وقت میں بچ کر ذرا سنبھل کر زندگی کو بسر کرنا جب کہ دینداروں کے اندر سے شرارت کی باتیں نکلیں گی۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، اس وقت سے بچ کر زندگی کو بسر کرنا جب کہ لوگ قرآن کریم کو ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت گزر رہی ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جب جانوروں کو دیکھا جن کے پروں پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لرز گئے، کانپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، قرآن کریم کی بے عزتی ہو گئی، قرآن کریم کی توہین ہو گئی، پروں پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے اور کام دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مگر کام ایسے کریں گے کہ جیسے یہ جانور ہیں۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں اپنے حلق مبارک پر انگلی رکھ کر فرمایا اور لوگوں میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، مگر آپ نے یوں انگلی رکھ کر فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ آج کیا بن رہا ہے؟ اسد الدین محمدی کے وارث ویسے ہی اٹھ گئے، کچھ کام کے لوگ تھے وہ ویسے ہی مصرف ہو گئے، کچھ نام کے ہیں وہ رہ گئے۔ نائن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو ہم سب کو پوچھ لیتا کہ اللہ کے دین کا مذاق کیسے اڑایا کرتے ہیں، لائن کے بغیر پہیا کیسے چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ لائن سے اتر بھی جائیں اور چلتے بھی رہیں، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ سورت ہمارے پاس نہ رہی، سیرت ہمارے پاس نہ رہی، توحید ہمارے پاس نہ رہی تو بات کیسے بنی۔ جگہ جگہ شراب کے اڈے ہیں، جگہ جگہ بدعت کے کانٹے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ کا قرآن ختم کرنے کے لیے آیا تھا، جن چیزوں کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس مٹا
کہ کعبے کے مقابلہ میں کعبہ بنا لیا۔ میرے دوستو عشق اظہار کا یہ راستہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے دیوانوں سے جا کر پوچھو جنہوں نے کلمہ کے بدلے اپنا سب کچھ ختم کر دیا، اپنی ساری زندگی کے عیش و آرام کو ختم کر دیا، تمام چیزوں کو خیر باد کر دیا اور جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اس سلسلے میں دکھ اٹھانے پڑے اور اس سے گریز نہ کیا۔ انہوں نے ساری کائنات انسانی تک پورا دین پہنچایا، اس سلسلے میں مارے کھائیں پر اس سے گریز نہ کیا۔ آج میں ایک بات آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، ایک سبق یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق ہمارے اندر زیادہ ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے عشق کا اظہار اطاعت سے ہوگا، فرما برداری سے ہوگا، غلامی سے ہوگا، حضور علیہ السلام کے دین پر مر مٹنے سے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں، فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں، غلامی کی کوئی ضرورت نہیں، بس دو چار نعرے لگا دو بات ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے عشق کا اظہار اللہ کے پاک پیغمبر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، بلکہ صبح سے شام تک دو چار نعرے لگا دو، عشق مکمل ہو گیا۔ میرے دوستو آؤ قرآن کریم سے پوچھیں کہ عشق کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے، جبکہ قرآن کریم نماز کے مسئلے بتاتا ہے، روزے کے مسئلے بتاتا ہے، حج کے مسئلے بتاتا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے بتاتا ہے، عیدین کے مسئلے بتاتا ہے، تو کیا قرآن کریم عشق کا مسئلہ نہیں بتاتا؟ اللہ پاک جل شان نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت غلامی ادب سے شروع ہوگی، احترام سے شروع ہوگی، عظمت سے ابتدا ہوگی۔ بے ادبی کرنے والا ساری عمر عشق میں مرتا رہے، کچھ نہیں بنے گا۔ فرمایا تمہاری صورت تو درکنار رہی، تمہاری سیرت تو درکنار رہی، تمہارا طریقہ تو درکنار رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ میرا کملی والا کلام فرمائے، گفتگو فرمائے، تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ کیسی بات فرمائی اب سبحان اللہ تقدس نے، کہ جو تم نے نیکیاں جمع کر رکھی ہیں، جو تم نے آخرت کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، میں اس ذخیرے کو آگ لگا دوں گا، برباد کر دوں گا، خسارہ ہی خسارہ بنا دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ پتہ چلا کہ عشق
کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ ادب وہ ہے جو قرآن کریم بتلائے یا خود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات اپنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے کہ ان کی آواز اللہ کی قدرت سے اونچی تھی۔ اس دن کے بعد وہ ایسا بولا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تم میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ تو اس طرح نہیں بلانا جیسے تم بھائی کو بلاتے ہو، جیسے تم بیٹے کو بلاتے ہو، جیسے تم رشتہ داروں کو بلاتے ہو، جیسے تم عزیزوں کو بلاتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو۔ اگر تم میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاتے ہو، اس طرح اگر بلانا پڑے، آواز دینی پڑے، خبردار اگر اس طرح آواز دی۔ اللہ پاک جل شانہ نے طریقہ کار بتایا ہے کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ تم اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانا ہے تو اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو کہ او فلانے۔ فرمایا اس طرح سے نہیں، ان الفاظ سے بھی منع فرمایا جو بے ادبی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اشارہ کرتے تھے۔ صاف بے ادبی تو الگ رہی، جو بے ادبی کے ساتھ معمولی الفاظ تھے ان الفاظ سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا لا تقولوا راعنا۔ اب راعنا کہتے ہیں سردار کو، راعنا کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے کو۔ اللہ پاک نے اس لفظ سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تم میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ، پکارو، اس میں تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو، اللہ پاک نے بے ادبی سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس طریقہ کار سے پکارے گا، بلائے گا یا محمد کہہ کر بلائے گا تو اکثرهم لا یعقلون، بے وقوف لوگوں کا کام ہے، کم عقل لوگوں کا کام ہے اس طریقہ سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلانا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ عشق کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اطاعت کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، غلامی کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔ اب میں اور آپ یوں ہی چل پڑے، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلاموں والی ہماری صورت نہیں، غلاموں والی سیرت نہیں، غلاموں والا کردار نہیں، غلاموں والا لین دین نہیں، غلاموں والا شادی بیاہ نہیں، غلام کس بات کا ہے؟ اگلے جملے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں۔